السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اور یہاں پر بھی سب بالکل ٹھیک ہے۔ اور آج چلیں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا سٹارٹ، اور ویڈیو سٹارٹ کی ہے میں نے آج لنچ سے، وہی نارمل روٹین۔ آج میں نے بنانا تھا اسٹیم چکن، اور ساتھ میں نے بنانے تھے رائس۔ تو پہلے میں نے جو ہے وہ اسٹیم چکن کو جو ہے وہ میگنیٹ کر کے رکھنا تھا، تو اس کے لیے پہلے میں نے اس کا مسالہ تیار کر لیا۔ تو مسالہ تیار کر کے اس کو اچھے طریقے سے وہی نارملی مرچ مسالے ڈال کے چکن کو اچھی طریقے سے میگنیٹ کیا اس کے اندر سے، اور اس کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا۔ تو ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ آج بنانے تھے، ساتھ رائس بنانے تھے، تو اس لیے ساتھ اس کی تیاری بھی کی۔ تو ویڈیو تو ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ میں کیسے بناتی ہوں۔ اور آج ہم اور بھی کچھ میں نے باتیں کرنی ہیں، تو اس لیے ہم اپنی باتیں بھی کریں گے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ویڈیو کا بھی بتاتی جاؤں گی۔ خیر، چکن تو میرا یہاں پہ میں نے اس کو میگنیٹ کر دیا ہے۔ آج میری ہسبینڈ کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے ان کے لیے بنانی تھی دال چاول بنانے تھے، مطلب ویسے وہ جو کھچڑی سی نہیں بناتے، اور دال اور چاول کو مکس کر کے، تو میں نے آج وہی بنانی تھی۔ اس کے لیے ظاہر چاولوں کو کچھ ٹائم پہلے بھگو کے رکھنا پڑتا، تو میں نے وہ بھگو کے رکھ دیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنا روٹین والا کام کیا، صفائی وغیرہ کی، کچن میں برتن وغیرہ تھے وہ واش کر کے رکھے۔ تو میں نے جب تک کہ میں نے کہا میری وہ سب میگنیٹ ہو جاتا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو ریسٹ دیا، اور تب تک ساتھ ہی میرے جتنے بھی جو کام کرنے والے تھے میں نے اپنے وہ سارے کام کمپلیٹ کر لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ باتیں بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تو میں نے کافی ریسرچ کر رہی تھی، اور میں نے کہا کہ تو ساتھ میں نے کڑھائی لی، اور اس کے اندر تقریباً 2 ٹیبل سپون جو ہے اس سے بھی کم جو ہے وہ آئل، کوکنگ آئل ڈالا، اور اس کے ساتھ جو میں نے چکن کو میگنیٹ کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیے۔ تو ہم کر رہے تھے ٹین ایج بچوں پر ریسرچ کے اوپر بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو ٹین ایج بچے ہیں، میں اس پہ ریسرچ کر رہی تھی۔ تو میں جب میں نے اس کو ریسرچ کے ریزلٹس دیکھے، تو میں اتنی حیران ہوئی کہ ایسے بہت سے کیسز ہیں جو بچے خودکشی کریں، اسپیشلی منتھ میں 1-2 بچے تو ایسے ہیں ہی ہیں، جو پاکستان ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یا اور کوئی کنٹری آپ کر لیں، تو ایسے کیس تو ہو ہی رہے ہیں، مطلب ہر کنٹری میں ہی۔ ویسے تو بچوں کو خوش رکھنا بہت اچھی بات ہے، ہم کبھی کبھی بچوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے بچوں کو اسپائل کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کی ہر خواہش، ہر بات فوراً سے مان لیتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا ان کے بچے اتنے ہی زیادہ اسپوائل ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں ان کی جو ڈیمانڈس ہے وہ بڑھتی رہتی ہیں، وہ جہاں پر بھی کبھی، اور جہاں پر آپ ان کی بات یا ان کی جو خواہش ہے وہ پوری نہ ہو یا نہ کر پائیں، تو پھر وہ وہاں پر پرابلم ہوتی ہے۔ اگر آج کل کے ٹین ایج بچوں کا سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ انہیں اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا، سیلف کنٹرول تو ہے ہی نہیں۔ آج کل نہ صرف یہ بچوں میں ہے، آج کل بڑے لوگوں میں بھی جو ہے، جو گرلز ہو گئیں یا بوائز ہیں، لڑکی لڑکیاں جو آج کل کی، ان میں بھی جو ہے میں سمجھتی ہوں موشن کنٹرول کرنے کا بالکل ہے ہی نہیں، نہ وہ سیلف کنٹرول کر پاتے ہیں، اور موشن کنٹرول تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح آج کل ظاہر ہے بچے بھی وہی دیکھتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو کہ ہم ان کو دکھاتے ہیں، تو اسی لیے سیلف کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ تو بچوں میں تو یہ بات، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایسے ایسے سٹیپ، اور بچے بھی اس لیے تو ایسی باتیں اور یہ ایسے سٹیپ لے جاتے ہیں جو کہ پھر بعد میں ماں باپ کے لیے پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ ہم لوگ جا رہے تھے گروسری کرنے، شاپنگ بھی کچھ کرنی تھی میں نے، اور گروسری بھی کچھ ختم ہوئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج چلتے ہیں تو وہ بھی کر لیتے ہیں گروسری بھی، اور ساتھ ساتھ آج ہم لوگ جا رہے تھے نزوا گرینڈ مال، اور آپ کو پتہ ہے تو میں تو اکثر جاتی وہیں پہ ہی ہوں، تو وہاں سے میں نے کچھ گروسری وغیرہ کرنی تھی، وہ ساتھ ساتھ کرتی ہوں اور آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں لی۔ اور ساتھ ہم باتیں کر رہے تھے بچوں کے اوپر، تو وہی بات ہے کہ ظاہر سیلف کنٹرول جب نہیں ہوگا بچوں پہ، تو بچے اسی طرح چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے سٹیپ لے لیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی کسی بھی ماں باپ کا جو بچہ ہے وہ کچھ ایسا کرے۔ تو اب پوائنٹس یہ ہے کہ آج کل ایسے کیسز اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، اسی طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ
اب پوائنٹ یہ ہے کہ آج کل ایسے کیسز اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناروے ایک کنٹری ہے، اور ناروے میں پوری دنیا سے زیادہ خوشحال لوگ رہتے ہیں، وہاں پر سب سے زیادہ سوسائڈ ہو رہے ہیں۔ مجھے جب یہ پتہ چلا تو میں کافی حیرت میں گئی، اور مجھے ظاہر حیرانگی ہوئی اس بات پر کہ اس ملک میں جس کے پاس اتنی خوشحالی ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کی ساری نیڈس جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں، تو پھر وہ لوگ ایسے اسٹیپ کیوں لے رہے ہیں؟ کافی ریسرچ کی میں نے اس بارے میں، پھر تو مجھے پتہ چلا کہ انسان کے پاس جب سب کچھ ہوتا ہے نا، ہر چیز ہوتی ہے، تو پھر اس کو ایک بے چینی سی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خلا ہوتا ہے۔ ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، چاہے جیسے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی گنہگار ہیں، لیکن ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکل یا کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، صرف اسی کے آگے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے۔ وہ باتیں تو مانتے ہیں جہاں پر ہمیں اپنی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ہمیں آسانی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر ہمیں تھوڑی سی مشکل نظر آئے یا تھوڑی سی جو ہے وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہو کہ اس میں ہمارا اتنا فائدہ نہیں ہے اس بات میں، تو ہم وہاں پر اپنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو میسج دیا ہے قرآن میں، ہم اس پر پورا تو نہیں اتر پاتے، نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم سب کو کہیں نہ کہیں یا ایسا تو ضرور لگتا ہے کہ ہم اتنے دیندار، ہم اپنے جو دیندار ہم سب کو کہیں نہ کہیں ایسا ضرور لگتا ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اپنے آپ لوگ جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو یہی چیزیں ہمیں بہت ڈفرینٹ لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے گناہ ہمیں عام لگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کرتے رہتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری عادت ہو چکی ہوتی ہے گناہ کرنے کی، کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں۔ برائی تو ہمارے اندر اتنی عام ہو چکی ہے کہ فیشن ہی بن چکا ہے، اور ہر کوئی اسی فیشن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور یہ سوچ کر کہ اگر ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے اور دنیا آگے نکل جائے گی۔ اس ماحول میں جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ جب ہمارا وقت تھا ہم پھر بھی لمٹ میں رہ کر گناہ کرتے تھے، لیکن ابھی جو بچے بڑے ہو گئے ان کی تو لمٹس ہی نہیں ہوں گی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اتنی جلدی یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی جب سے یہ نیٹ آیا ہے نا، ہر گھر میں ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمیں تو موبائل کا کہیں دور دور تک پتہ ہی نہیں تھا۔ خیر یہ اب کچھ تقریباً 4-5 سال سے یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور مسلسل جو ہے اس میں کمی تو آ ہی نہیں رہی نا، مسلسل یہ بڑھ ہی رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ہر وقت بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کو چپ کروانے کے لیے کہ یہ بچہ ہمیں بات کرنے دے یا بیٹھا رہے چپ کر کے، تو ہم اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بہت آسان چیز لگتی ہے نا، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اسی میں خراب ہو رہا ہے، اس کو اتنا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور ہم بھی کیسے ہوتے ہیں کہ ہم بس بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کے اور خود ایسے ہو جاتے ہیں بے سکون سے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا بچہ کیا چیز دیکھ رہا ہے، کیا اس کو دیکھنی چاہیے، یا جو چیز وہ دیکھ رہا ہے وہ صحیح دیکھ رہا ہے۔ ہم اس چیز کے اوپر تو فوکس کرتے ہی نہیں ہیں، بس بچے کو موبائل دیا اور وہ سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور ہم بھی سکون میں آ جاتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے ہمارا وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمیں تھوڑا بہت اس کے اوپر کرنا چاہیے، اور یہ جو موبائل ہے یہ اتنی بے حیائی برائی کو بڑھا رہا ہے، اور اتنا اس کو عام کر چکا ہے کہ یہ برائی ہمیں اب برائی لگتی ہی نہیں ہے۔ ابھی جو وقت آگے آتا جائے گا یہ زیادہ سے زیادہ اور خوفناک ہوتی جائے گی یہ چیز، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اس پر تھوڑا سا دھیان دے، تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے آنے والا ٹائم جو ہے وہ اچھا کر سکیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔
بس یہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر ہم ان پر دھیان دیں، ان کو توجہ سے کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خود کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو خیر اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اور آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں الریان ترکش پہ کھانا کھانے، اور مجھے یہاں کا فوڈ بہت پسند ہے۔ میں تو آتی ہی یہاں پہ ہوں زیادہ تر کھانا کھانے نا۔ اور بس اب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا اور اب ہم جا رہے تھے اپنا واپس گھر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ ایسے ہی خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔